نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کا نزول اور قرآن کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ موقع کی مناسبت سے وقفے سے مختلف آیات کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی غار حرا میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ صحیح بخاری کی بہت سی احادیث ہیں جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بارے میں ایک مکمل طور پر بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پہلی وحی غار حرا میں آئی۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا، 610 عیسوی سال تھا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ آپ مراقبے کے لیے یعنی میڈیٹیشن کے لیے اکثر کچھ اشیاء اپنے ساتھ لے کر کھانے پینے کی غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور پھر وہیں پر قیام کیا کرتے تھے۔ یہ غار مکہ میں جبل نور کے اندر واقع ہے۔ جبل نور سے مراد یہ ہے، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، اور نور کا مطلب یہ ہے نور، روشنی، یعنی کہ جبل نور اس پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ غار حرا واقع ہے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آ جاتے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا۔ آپ کو اچانک کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی جس نے کہ آپ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپ نے سامنے دیکھا تو ایک انسان نما فرشتہ کھڑا تھا۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فرشتہ، یہ انسان جو تھا، یہ بعد میں جو ہیں وہ انہیں انٹروڈکشن کروایا گیا کہ وہ جبرائیل امین ہیں، بلکہ پہلی وحی میں ہی حضرت جبرائیل امین نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور انہوں نے سورہ الگ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ یہ سٹارٹ ہو گیا، اس کا آغاز ہوا، اور وحی کا یہ سلسلہ جو تھا اس کو نزول کہا جاتا ہے۔ نزول لفظ جو ہے وہ نازل سے ہے، اور نازل ہونے سے مراد کسی چیز کا درجہ بدرجہ آنا، یعنی قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا ایک طرح سے کتاب کی صورت میں نہیں لایا گیا، اس کو درجہ بدرجہ وقفے کے ساتھ مختلف ڈیوریشنز کے ساتھ آپ پر اتارا گیا۔ وحی کس طرح سے آیا کرتی تھی؟ اب سوال یہ ہے کہ وحی کس طرح سے آیا کرتی تھی، تو سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں وحی کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں بتایا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے نازل کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ اب یہ سورہ شورى کے مطابق یہاں پہ جو وحی کے طریقے بتائے گئے ہیں وہ 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست بغیر کسی فرشتے کے ذریعے بات ڈال دی، اور آپ کو اس بات کی یقین دہانی ہو جاتی کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ دوسرا طریقہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ آپ کو پردے کے پیچھے سے کسی بات کا کہا جاتا تھا، یعنی آپ کو جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی، جو کہ بالکل اس میں بھی فرشتے کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ آواز اس طرح سے ہوتی تھی جو کہ ماحول سے ٹوٹلی مختلف ہوتی تھی، جیسے گھنٹی کی آواز۔ اور تیسرا ذریعہ فرشتے کا وحی لے کر آنا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث ابن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، سامعین اس کو آپ ٹیلی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسے وحی آئی کہ مجھے لگا کہ گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ اس طرح کی کیفیت سب سے زیادہ سخت ہوتی، اور جب یہ کیفیت گزر جاتی تو مجھے یاد آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا احکامات بھیجے ہیں، اور کبھی کبھار میرے پاس فرشتہ آتا جو مجھے اللہ کے احکام سے متعارف کرواتے، یعنی جبرائیل امین خود آتے۔ قرآن کے نزول کا یہ سلسلہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جاری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کراموں کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی۔ اب اس کے بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ 40 سے زیادہ صحابہ کو آپ نے، جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے ان کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ لکھنے والی اشیاء کے ساتھ آپ کے پاس ہی رہیں اور مسجد نبوی میں ہی رہیں۔ قرآن اس دور میں مختلف ماربل کی سلیٹوں پر لکھا گیا، یعنی پتھروں پر، درختوں کے موٹے تنوں پر لکھا گیا، اونٹ کے کندھے کی چوڑی ہڈی پر لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی جو شولڈر بلیڈ ہوتی ہیں اونٹ کی وہ کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو تھا قرآن جو تھا وہ ایزیلی اس پہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے آپ خود بھی حفظ کر لیں، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی جو ہے وہ ان کو بھی حفظ کرنے کی طرف ان کا رجحان
ان کا رجحان جو ہے وہ صحابہ کرام کا اس طرف دلایا کرتے تھے کہ وہ بھی قرآن کو اپنے ساتھ ساتھ بھی حفظ کر لیں۔ وہی ہر جگہ پر آ جایا کرتی تھی۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں جنگ میں تھے تب بھی وہی آئی، آپ کے گھر میں، بازار میں، مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، اور یہاں تک کہ حج کے دوران بھی وہی نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تو آپ نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا احکام آپ تک پہنچا دیا؟ تو تمام یک زبان ہو کر بولے ہاں۔ اس کے ساتھ ہی عرفات کے میدان میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، جس کے الفاظ تھے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ قرآن کی آخری آیت تھی جو کہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان کے مہینے میں آتے تھے اور آپ ان کے سامنے قرآن کو زبانی پڑھ کر انہیں سنایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال رمضان کے مہینے میں آپ نے قرآن کو 2 دفعہ دہرایا اور ان کے سامنے بآواز بلند مسجد نبوی میں پڑھا، جس کا مطلب یہ تھا صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نیکسٹ ایئر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور یہ پریڈکشن، یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اس طرح سے 11 ہجری کو 12 ربیع الاول 633 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو کافی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، اور 15 سے زیادہ صحابی ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی مختلف کاپیاں جو تھیں، قرآن جو تھا مختلف پارچہ جات پر لکھا ہوا ان صحابہ کے پاس موجود تھا۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو میرا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کو جلدی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ۔